یہ بیعت نہیں ہے۔ پھر ایک دعا قرآن کریم میں اولو الالباب کی دعا بتائی گئی ہے، یعنی عقل والوں کی دعا، جن کا دماغ روشن ہوتا ہے، جن کا نور بصیرت تیز ہوتا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدلنے میں یقیناً نشانات ہیں اولو الالباب کے لیے، صاحب عقل لوگوں کے لیے۔ صاحب عقل لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور رات کو لیٹے ہوئے یا دن کو لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہمیشہ زمین و آسمان کی پیدائش پر فکر کرتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ کیا پیدا کیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا لطائف پوشیدہ ہیں اس کی تخلیق میں۔ یہ غور کرنے کے بعد ان کے دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، باطل نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، کیونکہ اتنا اعلیٰ نظام جو ایسا مربوط ہو اور ایسا گہری حکمتوں پر مبنی ہو، وہ عبث نہیں ہو سکتا، بیکار نہیں بنایا جا سکتا، ضرور اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور اگر ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے نہ بنیں تو جس طرح بیکار چیزیں آگ میں پھینک دی جاتی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہم بھی آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ تو ان سب باتوں پر مشتمل یہ دعا ہے، اگرچہ الفاظ تھوڑے ہیں۔ عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تیری شان بلند ہے، تو سبحان ہے، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بس سوال یہ ہے کہ اچانک زمین و آسمان پر غور کرنے کے بعد آگ کے عذاب کا کیا ذکر چل پڑا؟ وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ ذکر اس مضمون میں مخفی ہے، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے، اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ مراد یہی ہے کہ جب وہ یہ مضمون پا جاتے ہیں کہ اتنی عظیم الشان کائنات جو اتنی لطافتوں اور حکمتوں کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور ارب ہا ارب سال جس کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں لگے، یہ بے معنی اور بیکار نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان ایک گلی ڈنڈا بھی بنائے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی معمولی سی کھلونا بھی بچے گھڑ لیں یا مٹی سے بنا لیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو پھر اسے یا ردی میں پھینک دیا جاتا ہے یا آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ ہر پرزہ جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، اس مقصد کو جب وہ پورا کرنا چھوڑ دے تو جنگ میں چلا جاتا ہے۔ پرانی کاریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ ایسی جگہوں میں بھجوا دی جاتی ہیں جہاں بڑی بڑی مشینیں ان کو چڑمڑ کر کے محض لوہے کا ڈھیر بنا دینے پہ لگی رہتی ہیں، اور آنن فانن ان کاروں کے حلیے بگڑ جاتے ہیں اور وہ محض لوہے کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں باقی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز باقی رہے جو مفید ہے، جو ان مقاصد کے مطابق ہے جن مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور ہر وہ چیز رد کر دی جائے اور اسے کالعدم کر دیا جائے جو مقاصد کو ادا کرنے سے عاری ہو گئی، کیونکہ اس کے رہنے کا اب کوئی جواز نہیں رہا۔ ان کے لیے آگ بنائی گئی ہے۔ آگ ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جو مقصد کو پورا نہیں کر سکے۔ تو اس لیے بڑی پرحکمت دعا ہے۔ ان لوگوں کو اولو الالباب کہنا، دیکھیے کیسا سچتا ہے یہاں، کہ غور و فکر کے بعد لمبی باتوں کی بجائے سیدھی نقطے کی بات کہی، آخری مقصد کی بات بیان کر گئے کہ اے خدا، بہت ہم نے غور کر لیا ہے، یہ ہمیں اب یقین ہو گیا ہے
کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تو ہم آگ کے ایندھن کے بنائے جانے کے لائق ہوں گے. بس ہم تجھ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے خدا جسے تو آگ میں داخل کر دے یا داخل کرے گا تو اسے تو ذلیل و رسوا کر دے گا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یہ بھی کیسی پرحکمت دعا ہے، اور دیکھیں اولو الالباب کہلانا ان کے لیے کیسا زیب دیتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ جسے تو آگ میں داخل کرے، یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ گویا نعوذ باللہ زبردستی لوگوں کو آگ میں داخل کرتا پھرتا ہے. اس شبے کا ازالہ اس دعا کے آخری ٹکڑے نے کر دیا. وما للظالمین من انصار، اے خدا جن کو تو آگ میں داخل کرے گا وہ ظالم ہوں گے، خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی مدد نہیں کی جاتی، اس لیے تو ان کی مدد نہیں کرے گا. وما للظالمین من انصار. پھر یہ دعا آئی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے خدا ہم نے اس منادی کی آواز کو سنا جو یہ پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اس کی یہ ندا تھی کہ اے لوگو تم خدا اپنے رب پر ایمان لے آؤ. بس ہم نے اس پکار کو سنا اور ایمان لے آئے. اس ایمان لانے کے نتیجے میں کیا طلب کیا جاتا ہے؟ اولو الالباب یہ عرض کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے خدا پہلا مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ اب جب ہمیں نئی زندگی عطا کی گئی، نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو ہمارے پرانے گناہوں کا شمار نہ کیا جائے. کلین سلیٹ، بالکل صاف تختی کے ساتھ ہم دوبارہ اپنی ایک نیا زندگی کا سفر شروع کریں. لیکن یہ کہنا بھی کافی نہیں، کیونکہ بہت سی برائیاں زندگی کے اندر اس طرح داخل ہو جاتی ہیں جیسے فطرت ثانیہ بن گئی ہوں، اور محض ایمان لانے کے نتیجے میں وہ از خود بیماریاں جھڑ نہیں جایا کرتی. پرانے گناہ تو بخشے گئے، لیکن بد عادتیں جو زندگی کا حصہ بن چکی ہیں وہ کیسی چھوٹیں گی، اور ان کے نتیجے میں جو نئے گناہ پیدا ہوتے رہیں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیے یہ صاحب عقل لوگ کیسی اچھی دعا کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، پہلی کی بخشش، اور آئندہ ہماری وہ برائیاں ہم سے دور کرنا شروع فرما دے جو برائیاں ہمارے ساتھ لاحق ہو چکی ہیں، بیماریوں کی طرح ہمیں چمٹ گئی ہیں، جن کو دور کرنا ہماری طاقت میں نہیں ہے. بس ایمان لانے کے ساتھ ہی سب برائیاں دور نہیں ہو جایا کرتی، اور یہ خصوصاً ان مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے جو دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں. محض تبلیغ کے ذریعے کسی کو مسلمان بنا لینا اور یہ سمجھ لینا کہ فرض ادا ہو گیا ہرگز کافی نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ایمان لانے والے ہوں گے جو سچے دل سے توبہ بھی کر چکے ہوں گے، لیکن اپنی بہت سی بدیاں ساتھ لے کر آئیں گے جن سے چھٹکارا پانا ان کے بس میں نہیں. اگر ان کی طرف توجہ نہ کی گئی، اگر تبلیغ کرنے والا ان سے مستقل تعلق رکھ کے ان کی مدد نہیں کرتا ان کی برائیاں دور کرنے میں، تو ایسا ہی ہوگا جیسے بعض بچے وبائی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور مائیں ان کو جگہ جگہ لیے پھرتی ہیں اور اتنا نہیں سوچتی کہ مجالس میں لے کے جائیں گی تو اور بھی بیماریاں پھیلائیں گی. کئی مائیں میرے پاس بھی لے آتی ہیں، جب میں پیار کر چکتا ہوں تو بتاتی ہیں کہ اس کو تو فلاں وبائی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو مضمون ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ اولو الالباب اقرار کرتے ہیں کہ محض ایمان لانے کے نتیجے میں ہم پاک و صاف نہیں ہو گئے، ہمارے گناہ بخشے بھی جا چکے ہوں تب بھی ہمارے اندر برائیاں موجود رہیں گی، اور تیری مدد کے سوا وہ برائیاں دور نہیں ہو سکتی. بس مومنوں کو
نومبائین کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ لگ کر ان کی کمزوریاں دور کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ اسی طرح کھلے چھوڑ دیے گئے تو باقی جماعت میں بھی وہ اپنی بیماریاں پھیلاتے رہیں گے۔ اگلا حصہ دعا کا اسے مکمل کر دیتا ہے، پھر وہ عرض کرتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اب برائیاں تو دور کرے گا اگر ہماری دعا قبول ہو گئی، لیکن پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے۔ بعض بیماریاں عمر کا ساتھ دیے ہوئے ہوتی ہیں، لمبے عرصے سے چمٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے، اتنے عرصے میں وہ مٹ بھی سکیں گی کہ نہیں، موت کا کوئی وقت معین نہیں۔ تو دیکھیں اولو الالباب نے کیسی عقل والی دعا کی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اے خدا مارنا نہ جب تک نیکوں میں شمار نہ ہو چکے ہوں، تیری مرضی ہے آہستہ صحت دے یا دیر سے صحت دے، مقصد یہ ہے کہ جب تک صحت نہ پا چکے ہوں ہمیں واپس نہ بلانا، آخری سانس اس حالت میں لے رہے ہوں کہ تو کہہ رہا ہو کہ تم ابرار میں داخل ہو گئے ہو۔ کیسی پیاری دعا ہے، اور اولو الالباب واقعی ایسی دعائیں کیا کرتے ہیں اور ایسی دعاؤں کی درخواستیں بھی کیا کرتے ہیں۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحابیاں ہیں لاہور میں، ہمارے یہاں بڑی مخلص جماعت کی رکن آمنہ صدیقہ کی والدہ، بہت بڑی عمر ہو چکی ہے، غالباً 90 اور 100 کے درمیان ہے، اور لیکن ماشاءاللہ ہوش و حواس خوب قائم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی باتیں یاد۔ ان کا مجھے ابھی رمضان میں پیغام ملا، اس پر مجھے یہ آیت یاد آئی۔ میں نے کہا دیکھیں خدا تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے بندوں کی باتیں محفوظ کر دی ہیں قرآن کریم میں، ان کی بھی جو پہلے گزر چکے تھے، ان کی بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ انہوں نے کہا میرے لیے یہ صرف دعا کیا کریں کہ خدا مجھے اس حالت میں واپس بلائے کہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو۔ بس وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی دعا صاحب عقل لوگوں کی دعا ہے، وہ جانتے ہیں کہ برائیوں کا زندگی کا ساتھ ہوتا ہے، بعض دفعہ گر بھی جائیں تو دوبارہ بھی آ جاتی ہیں۔ آخری فیصلہ اس وقت ہوگا جب انسان واپس جا رہا ہوگا، اس وقت اگر خدا کی رضا کی نگاہیں پڑ رہی ہوں، اگر اس کے نزدیک اس وقت انسان نیکوں میں شمار ہو چکا ہو تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور پھر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں باطل میں نہیں ہوں، ان لوگوں میں نہیں ہوں جو باطل شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دعا جاری ہے، ابھی اپنی ذات کے لیے سب کچھ مانگا گیا مگر اس دین کے لیے ابھی کچھ نہیں مانگا جس دین کے نتیجے میں ان کی اصلاح کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے موت کے تصور کے ساتھ ہی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اے خدا ہم نے یہ پیغام دوسروں کو بھی تو پہنچانا ہے، اور تیرے وعدے ہمارے متعلق جو پہلے نبیوں سے کیے گئے ہیں کہ ہم دنیا میں اس طرح اصلاح احوال کریں گے اور لوگوں کے حالات میں پاک تبدیلیاں پیدا کریں گے، وہ اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو قیامت کے دن پھر بھی ہمارے لیے شرمندگی ہے۔ یعنی ایک انسان اپنی ذات میں اگر نیک بھی بن چکا ہو اور اس کا بظاہر نیک انجام بھی ہو، اگر دوسرے بنی نوع انسان کے متعلق وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا۔ یہ اولو الالباب کی تعریف کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ دعا بھی ساتھ بتا دی کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے خدا وہ سارے وعدے ہمارے حق میں پورے فرما دے جو تو نے پہلے رسولوں کو دیے تھے کہ ہم آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک فرمائیں گے۔ اب یہ کیا مطلب ہے وعدتنا علی رسلک؟ دراصل یہاں یہ بات کھل گئی کہ یہ ساری دعا جو اولو الالباب کی دعا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی دعا ہے، اور جن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک آپ ہی کی امت ہے جن کے متعلق گزشتہ تمام انبیاء نے خوشخبریاں دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام دنیا میں ہر دوسرے دین پر غالب فرمائے گا۔ تو یہ عرض کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک،
تو نے گزشتہ تمام انبیاء کے ہاتھوں جو ہمیں خوشخبریاں بھیجی تھیں اور وعدے کیے تھے کہ میں امت محمدیہ سے یہ سلوک کروں گا، وہ ہمارے حق میں پورے فرما دے۔ وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ ہونے دینا کہ وہ وعدے جو ہمارے ساتھ وابستہ تھے وہ پورے نہ ہوئے۔ اب اگر وعدے پورے نہیں ہوئے تو بظاہر یہ خیال جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے نہیں کیے، حالانکہ خدا تو وعدے پورے کرتا ہے۔ بس اس دعا کا آخری حصہ یہ ہے، اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَاد، جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے تو یقیناً وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں، تو لازماً اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ بس جب ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ وعدے ہمارے حق میں پورے فرما، تو مطلب ہے ہمیں ان وعدوں کا مستحق بنا دے، کیونکہ اگر ہم مستحق نہ رہے تو پھر یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے، لیکن قصور تیرا نہیں ہوگا، قصور ہمارا ہوگا۔ تو اس طرح قرآن کریم ان لوگوں کی راہوں کو ہم پر آسان بنا دیتا ہے جن کی دو راہیں ان کی دعاؤں کے نتیجے پر ان پر آسان بنائی گئیں، اور ہمیں نصیحت فرماتا ہے کہ اس طرح یہ دعائیں کرتے کرتے اس سفر میں آگے بڑھو۔ یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا،